اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ عزیزو، ہم سب اپنے اپنے خیمے میں رہتے ہیں جس میں بہت سا وقت بھی صرف کرتے ہیں۔ اگر ہم اس میں سے باہر نہ نکلے تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ ہاں یقیناً خدا کے وعدے میرے لیے پورے ہوں گے، مگر مجھے ڈائپرز اور گندے برتن ہی نظر آتے ہیں۔ ایسا شخص کہتا ہے میں شادی شدہ ہوں، پھر اس کا پیٹ نکل آتا ہے، اس کے بال گرنے لگتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں بیمار اور تھکا ہوا ہوں، میں بیمار اور تھکا ہوا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، گاڑی خراب ہے، اور ہاں میں خدا کے وعدوں پر ایمان رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر وہ میرے لیے کبھی پورے نہیں ہوتے۔ اور خدا کہتا ہے اپنے خیمے سے باہر نکل آ۔ واو! ہو سکتا ہے کہ بالآخر میرے لیے بھی کوئی امید ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ہفتے کے اختتام پر آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے، آپ اپنے خیمے سے باہر آ چکے ہیں۔ اس ہفتے کے اختتام پر آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے، آپ اپنے خیمے سے باہر آ چکے ہیں۔ اس ہفتے کے اختتام پر آپ اپنے خیمے سے باہر آ چکے ہیں اور آپ نے اوپر دیکھنا ہے اور آپ حیرت انگیز کہانیاں سن رہے ہیں، آپ اچھی منادی سن رہے ہیں، آپ خدا کی حمد و ثنا گا رہے ہیں، آپ دوسرے مسا شدہ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے خیمے میں زیادہ وقت گزارنے، ہر وقت اپنے مسائل اور حالات کو گھورتے رہنے کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنی امید کھو دیں گے اور ایمان نہیں رکھ پائیں گے کہ خدا آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ آئے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، اگر اپنے گھر میں آپ ہی واحد نجات یافتہ شخص ہیں تو خدا کے روح سے معمور لوگوں کو دوست بنائیں جو آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کی ترقی کا باعث بنے، اور آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ لازمی کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریں۔ کیا آپ نے غور سے مجھے سنا؟ میرے پروگرام صرف کبھی کبھار مت دیکھیے، یعنی جب آپ کو موقع ملا یا جب فرصت ہوئی تو پروگرام دیکھ لیا، بلکہ اس کو روز دیکھیے اور روز یہ غذا حاصل کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ نہ صرف میرے پروگرام بلکہ جس کے پیغامات آپ کو پسند آتے ہیں وہ ضرور سنیں، تاکہ کلام آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اپنے خیمے سے باہر آ جائیں۔ آپ لمبے چوڑے بلوں کو تک سکتے ہیں جو آپ کو پاگل کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے بھی برسوں ایسے بل پڑھے لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں، لیکن جیسے وہ اپنے خیمے سے باہر آیا، وہاں واو! عظیم خدا کا عظیم خیمہ، کیا وہ میرے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ رومیو 4:18۔ ابراہیم بالکل ہمارے جیسا ہی شخص تھا جو چاہتا تھا کہ کچھ ہو، مگر اس کے لیے اس کو صبر سے لمبا انتظار کرنا پڑا، اور جب وہ انتظار کر رہا تھا تو اس کو اپنے خیمے سے کئی بار باہر آنا پڑا۔ انسانی نقطہ نظر سے کہوں تو ابراہیم کو نئی رویا حاصل کرنا پڑی، کیونکہ امید جاتی رہی تھی کہ مجھے یہ کلام بہت پسند ہے۔ اس نے ایمان سے امید کا دامن تھامے رکھا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امید رکھنے کی بظاہر کوئی وجہ نہیں رہی؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ خدا آپ کو اس ویکینڈ پر آپ کے خیمے سے باہر نکالے، لیکن آپ کو امید رکھنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ہماری امید کسی وجہ پر نہیں بلکہ یہ امید خدا پر قائم ہے۔ آمین۔ کیونکہ انسانی نقطہ نگاہ سے تمام امید جاتی رہی تھی، اس نے وعدے کے مطابق ایمان سے امید کا دامن تھامے رکھا کہ بہت سی قوموں کا باپ بنے گا۔ اپنے بدن کی پس مردگی کے باوجود وہ ایمان میں ہرگز ضعیف نہ ہوا۔ آپ کو اس کی اور اس کی بیوی کی عمر کا اندازہ لگانا چاہیے، کچھ بھی درست نہیں۔ میں آپ کو بار بار کروانا چاہتی ہوں کہ اگر وہ ظاہری صورت کے خیمے میں ٹھہرا رہتا، شاید اس کے ہاں آئینہ ہو، معلوم نہیں، مگر وہ اپنے آپ کو اور پھر سارا کو تو دیکھتا ہوگا، پھر یقین کرنے کی کوشش کرتا ہوگا کہ ایک دن اس کے ہاں بچہ بھی ہوگا، پھر سوچتا ہوگا کہ ہو نہیں سکتا، مجھے تو تم پر اور اپنے آپ پر جھریوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، مگر خدا کہتا ہے اس خیمے سے باہر آ، اوپر دیکھ اور ایمان لا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اگر تو زیادہ دیر تک اپنے حالات کو گھورتا رہے گا تو مشکل میں آ جائے گا۔ اگر تو زیادہ دیر تک اپنے آپ کو دیکھے گا تو مشکل میں آ جائے گا۔ اگر تو اپنی کمزوری کو تکتا رہے گا تو مشکل میں آ جائے گا۔ ان سب اطراف سے نگاہ ہٹا، تو یسوع کو دیکھے گا جو ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ گزشتہ شب مجھے علم نہیں تھا کہ میں کیا کروں گی، مگر خدا جانتا تھا، اور میں خیمے سے باہر آئی اور خدا نے سب ظاہر کیا۔
اسی طریقے سے گزشتہ 35 برس سے میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں. آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی حیران کن نہیں جوائس مائر ہونا. کچھ بھی فرق نہیں کہ وہ چاہے سوزی جونز ہو یا جان براؤن ہو، کوئی بھی ہو. ہم صرف ایک جیسے لوگ ہیں. خدا ہمیں استعمال کرتا ہے اور تمام انسانی وجوہات کے باوجود وہ آپ کے لیے بھی ایسا کرے گا. امید جاتی رہی. اس نے ایمان پر امید لگائی. ابراہم اپنے حالات سے بے بہرا نہیں تھا. وہ دیکھ رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ کتنا بوڑھا ہے. وہ جانتا تھا کہ سارا کتنی ضعیف ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خدا نے جو کہا ہے وہ ناممکن ہے. مگر شاید اس کو وہ کام یاد رہے جو خدا نے ماضی میں کیے تھے، اور شاید ابراہم نے ہماری طرح فیصلہ کیا ہو کہ وہ امید کا قیدی بنا رہے گا. اس نے ایسا کیا. نا 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 نا. میں اپنی امید کے ساتھ مذاق بن کر رہ جاؤں گی. مجھے اپنی امید کی پرواہ نہیں. اگرچہ کچھ سمجھ نہ آئے، میں امید رکھوں. میں امید رکھوں گی اور ایمان رکھوں گی. میں خدا کے وعدوں پر ایمان رکھوں گی. میں اپنے خیمے سے باہر قدم بڑھاؤں گی، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ نے آج سہ پہر میری بات پر غور نہ کیا اور یہ نہ کہا کہ میں اپنے خیمے سے باہر نکلوں گا. اور اگر میں کوئی غلطی کر بیٹھوں تو بھی یہ دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا. اور اگر میں خدا کو بھول جاؤں تو بھی وہ آپ کو تلاش کر لے گا. اپنی جان کو سمجھنا مشکل مگر انتہائی ضروری ہے. اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ غور کیجئے. بہت سے لوگ نفسانی زندگی گزارتے ہیں. سوچ، جذبات جیسے موضوعات پر میں آئندہ 100 برس تک سکھا سکتی ہوں، اور پھر بھی لوگوں کو کچھ مزید چاہیے. وہ کہیں گے میرا خیال ہے، 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 مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے، میرا خیال ہے، میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لوگوں کی سنیں تو ہر وقت وہ یہی کہیں گے میرا خیال یہ ہے، میرا خیال وہ ہے، میرا خیال یہ ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے خدا سے یہ باتیں کہنے کی ضرورت ہے کہ میرا یہ خیال ہے، بلکہ میں خدا کو چاہتا ہوں. میں خدا کو محسوس کرتا ہوں. میں خدا کو محسوس کرتا ہوں جو خدا سننا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے ہم اس کی مرضی پوری کریں. معاف کیجیے گا، میں کچھ سخت الفاظ استعمال کروں گی. میں کسی کے جذبات مجروح نہیں کرنا چاہتی. آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ضروری نہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ کوئی چیز اہم نہیں. سب سے اہم وہ ہے جو خدا کا کلام فرماتا ہے، نہ کہ ہم کیا سوچتے ہیں. یہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم معاملات کے متعلق بلا وجہ زیادہ سوچنا چھوڑ دیں، اور اپنے آپ سے یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے، بلکہ تھوڑی گہری زندگی گزارنا سیکھیں اور کلام کی گہرائی میں اترنا سیکھیں، اور خدا سے کہیں میں جو سوچتی ہوں یا محسوس کرتی ہوں وہ اتنا اہم نہیں، حتیٰ کہ جو میں چاہتی ہوں وہ بھی اتنا اہم نہیں. خدا ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کی زندگی میں کیا ہوا. جب یسوع گتسمنی میں تھا اور مصلوب ہونے کو بالکل تیار تھا، اگر وہ وہاں رک جاتا اور خدا سے کہتا کہ وہ یہ سوچتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے. ارے چھوڑیے جناب، آپ بتائیے کہ آپ اپنی کتنی زندگی اپنی سوچ کے مطابق گزارتے ہیں. اور اگر یہ سب ٹھیک نہیں، اپنے دوستوں سے پوچھئے وہ کیا سوچتے ہیں. اور یہ سب کہنے کی بات ہے، کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ آپ اپنے احساسات کے مطابق کتنی زندگی بسر کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اپنے احساسات کے مطابق کچھ نہیں کرتے، بلکہ اگر ہمارے احساسات خدا اور ہمارے درمیان آ جائیں تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ خدا کو اولیت دی جائے اور احساسات کو ایک طرف کر دیا جائے. پہلا تسلنیکیوں 5:8 میں یہ فرمایا گیا ہے، ہم امید کا خوت پہن لیں. کیا خیال ہے؟ آئیے پہلا تسلنیکیوں 5:8 کو دیکھیں. میں زیادہ لوگوں کے لیے اپنا حلیہ نہیں بگاڑتی. آپ اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں. حیران کن، مگر ہم آج کچھ خاص سیکھ رہے ہیں
اور کچھ سنجیدہ ہوتے ہیں محبت اور ایمان کا بکتر لگا کر نجات کی امید کا خوت پہن لیں۔ مگر آپ میں سے کچھ لوگ غلط ہیچ پہن لیتے ہیں، آپ نا امیدی کا خوت پہن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج اپنے ہیٹ بدلنے کا اور امید کا خوت پہننے، خدا پر امید رکھنے اور یہ ایمان رکھنے کا دن ہے کہ خدا میرے لیے یہ کرے گا، مجھے یہ پرواہ نہیں کہ کتنا وقت لگتا ہے، میں ہار نہیں مانوں گی اور نہ ہی پیچھے ہٹوں گی۔ ابراہیم نے لمبا انتظار کیا اور صبر سے برداشت کیا۔ میں بھی انتظار کر سکتی ہوں اور انتظار کے دوران بھی زندگی سے لطف اندوز ہوں گی۔ اگرچہ میں کچھ ایسے لوگوں سے تعلق رکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں جو کبھی کبھار مجھے جھنجھلا دیتے ہیں، مگر پھر بھی ان سب حالات کے باوجود میں زندگی سے لطف اندوز ہو سکتی ہوں، کیونکہ میری شادمانی پر کوئی مختار نہیں بلکہ صرف میں ہوں، اور میں قدم باہر نکالوں گی اور خدا مجھے استعمال کرے گا، اور خدا مجھے استعمال کرے گا۔ میں رومیو 8 کی 5 سے 7 پر عمل کروں گی۔ واو! کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جسمانی نیت ان کے خیالوں کو ان چیزوں پر مرکوز کر دیتی ہے جن سے صرف جسم کو جلال ملتا ہے۔ آپ چاکلیٹ کیک کے بارے میں زیادہ دیر سوچتے ہیں تو آخر کار آپ جا کر لے آئیں گے، کیونکہ جو آپ کا دماغ سوچتا ہے آپ وہی کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی شخص نے آپ کو ناراض کیا ہو، اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ان سے محبت بھرا رویہ رکھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہوشیار رہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں محتاط رہیے۔ جب آپ صبح جاگتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں؟ جب آپ شاور لیتے ہیں تو ہوشیار رہیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ جب آپ اکیلے ہیں تو جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی ذاتی زندگی ہے جس کے بارے میں صرف آپ اور خدا جانتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو پاک زندگی بسر کرنی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو درست کام کرنا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا مگر صرف خدا۔ کیا آپ نے مجھے سنا؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ آپ اپنی بائبل میں کتنی لکیریں لگا کر اسے ایک رنگ کرنے والی کتاب بنا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کتاب پر توجہ نہیں دیتے تو یہ آپ کے لیے ہرگز کام نہیں کرے گی۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ صحیح نہیں سوچ رہے تو یسوع کی طرف رجوع کریں اور اس کو دوبارہ دہرائیں کہ جو جسم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ جسمانی نیت پر دل لگاتے اور جسمانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، مگر جو لوگ روحانی ہیں وہ روح کے مطابق چلتے ہیں اور روح کی مرضی پوری کرنے پر دل لگاتے ہیں اور ذہنوں کو روحانی باتوں کی تلاش میں لگاتے اور روح کو جلال دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خدا کے متعلق زیادہ سوچتے ہیں۔ اس لیے میں نے گزشتہ شب کہا کہ خدا کے کاموں کے متعلق سوچنا کتنا اہم ہے۔ ان سب چیزوں کے متعلق نہیں جو آپ کے پاس نہیں، بلکہ ان سب چیزوں کے متعلق جو آپ کے پاس ہیں۔ خدا اس لیے اچھا ہے، جو کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے ہم اس کو اپنی سوچ بنا لیں، نہ کہ جو نہیں ہوا۔ اس کلام پر مسلسل توجہ دیں پلیز۔ اب جسمانی سوچ تو یہی اور مجھے پسند ہے، اس کو وجہ اور نتیجہ کہا جاتا ہے، جو روح القدس کے بغیر ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم بہت سی باتوں میں دلائل دیتے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ دلائل اور وجوہ کا استعمال گناہ نہیں، بلکہ وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ روح القدس میں کریں، روح القدس سے ہٹ کر کچھ نہ کریں۔ اور جب آپ اپنی مرضی کے مطابق چلتے اور خدا اس میں شامل نہیں ہوتا تو میں یہ کہوں گی کہ ہم اس وقت مشکل میں آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ خدا کئی ایسے کام کرتا ہے جو ہماری سمجھ کے مطابق درست نہیں لگتے۔ اور ایک بات اور کہ جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہونے کا تہیہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ آپ پر تنقید بھی کریں گے اور آپ کا مذاق بھی بنائیں گے، کیونکہ یہ سب ہوتا ہے۔ اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں نے خدا کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیا تو پھر مجھے کچھ حلقہ احباب سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں، مگر خداوند کی تعریف ہو کہ میں درست حلقہ احباب میں ہوں جو مجھے درکار ہے، یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس کے حلقے میں۔ میں پھر دہراؤں گی کہ بہت سے کام جو خدا آپ سے کروائے گا وہ سب ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب آپ ذرا گہرائی میں سوچیں گے تو اپنی سوچ کو ایک طرف رکھ دیں اور اپنے ذہن پر زور نہ دیں، اپنی عمدہ سوچ کو ایک طرف رکھ دیں
اپنے آپ سے یہ کہنا بند کر دیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، بلکہ تلاش کریں کہ خدا کیا سوچتا ہے۔ خدا کی سوچ جاننے کی کوشش کریں۔ اپنے احساسات کے مطابق زندگی بسر کرنا بند کر دیں کہ میں یہ محسوس کرتی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے، میرا یہ اندازہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ آئیے رومیو 8 کی 12 اور 13 آیت سے سیکھیں، مجھے یہ بے حد پسند ہے۔ رومیو 8 کی 12 اور 13۔ اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم جسمانی فطرت کے پابند نہیں کہ جسم کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں۔ کیا آپ جان گئے کہ آپ اپنی جسمانی خواہشات کے قرض دار نہیں؟ اب جسم کو خوش کرتے رہنا آپ کا کام نہیں، اور دوبارہ جب آپ کی خواہشات زور ماریں اور آپ پر حکومت کرنے کی کوشش کریں تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں تمہارا قرض دار نہیں، میں تمہیں خوش نہیں کر سکتا، اپنا راستہ ناپو اور مجھے مزید تنگ مت کرو، میں آج تمہیں خوش نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں جب آپ اپنی خواہشات پوری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کمزور ہوتی جائیں گی اور کمزور ہو کر جلد ہی آپ پر اپنے اختیار کھو بیٹھیں گی۔ آپ جانتے ہیں ہم اسے کیسے پالتے ہیں؟ پالتے ہیں، پالتے ہیں اور پالتے ہیں۔ مگر یہ بھی ہے ہم اس آسائش کو پسند نہیں کرتے، اس لیے جب آپ کی خواہشات کو موقع نہیں ملتا تو تھوڑی دیر کی بے چینی ہوگی، پھر وہ اپنا راہ لیں گے۔ آپ نہیں جانتے کیسے ہوتا ہے۔ آپ میں سے کتنے افراد کا کوئی بچہ چھوٹا ہے، جب وہ اپنے طریقے سے کھیل رہا ہو تو آپ اس کو کھیلنے دیتے اور توجہ نہیں دیتے۔ جسمانی خواہشات کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ میں نے کتنے دن یہ سب کرنے میں صرف کیے کہ میں اپنے پرانے گھر کو یاد کر سکتی ہوں، اس کے چھوٹے سے باتھ روم میں بھی، اور گھر کے باتھ روم کے اندر موجود کموڈ کے سامنے، فرش پر بھی، اور ہر جگہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ اپنے آپ پر ترس کھاتے ہیں تو پھر شاید آپ سب سے زیادہ شرمندگی کی حالت میں ہیں؟ اگر آپ گھر میں رہ کر سب سے زیادہ شرمندگی کی حالت میں رہنا چاہتے ہیں تو یعنی واقعی شرمندگی کی حالت میں جتنی بھی نا امیدی کی سوچیں ہیں ان کو سوچنا شروع کر دو تو کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں سارا ہفتہ کام کرتی، ڈیو باہر جاتے لوگوں کے ہمراہ، اور میں سارا دن بچوں کے ساتھ لگی رہتی۔ جب وہ گھر واپس آتے تو فٹ بال دیکھتے، پھر گولف کھیلنے چلے جاتے۔ ویکینڈ پر بھی میں صفائی کرتی اور کھانا بناتی، صفائی کرتی، کھانا بناتی اور بل ادا کرتی، پیسے گنتی، پھر کھانا بناتی اور صفائی کرتی۔ یہی کرتی رہتی اور یہ سب مجھے اکیلے ہی کرنا ہوتا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ میں وہ شخص تھی جس کو اپنے خیمے سے باہر آنا تھا۔ جسمانی خواہشات ایسی ہی ہیں۔ آپ میں سے کتنے آج خود پر ترس کھانا چھوڑیں گے، بلکہ آئندہ برس کے لیے خود پر ترس کھانے کا روزہ رکھ لیں گے؟ آپ میں سے کتنا ایسا کرنے کے لیے آمادہ ہے؟ ابھی کون تیار ہے ایسا کرنے کے لیے؟ لیکن بہت جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب آپ ایسا کریں گے تو آپ پر یہ حملہ ہوگا، خود پر ترس کھانا چھوڑنا ہوگا، کیونکہ خدا یہ فرماتا ہے کہ تو خود پر ترس کھا سکتا ہے یا خود کو طاقتور بنا سکتا ہے، لیکن بیک وقت دونوں اکٹھے نہیں بن سکتا، کسی ایک کا چناؤ کرنا ہوگا۔ آمین۔ ہم اس مقام تک پہنچنے والے ہیں۔ ہمیں اس ویکینڈ پر بہترین اصول مل گئے ہیں اور میں سخت محنت کر رہی ہوں کہ جب آپ گھر جائیں تو ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں عملی طور پر اپنا سکیں، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری روزمرہ زندگی، جہاں ہمیں خدا پرست ہونا ہے۔ وہ سبزی کی دکان ہو یا مارکیٹ ہو، ٹریفک میں ہو یا کام پر یا اسکول میں، پڑوس میں ہو یا چرچ میں، ہر کسی کے ساتھ رویے میں، ہر جگہ خدا کی تعریف ہو، خداوند کو جلال ملے۔ ہاللویا۔ سنیں، حقیقت پسند ہو۔ حقیقی زندگی بہت تلخ بھی ہو سکتی ہے، مشکلات آ سکتی ہیں جن کی ہمیں توقع بھی نہ ہو۔ اس بے دین دنیا میں ہمیں خدا پرستی کے لیے غیر متوقع مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بسا اوقات خدا پر بھروسہ رکھنے والے ہم صرف اکیلے ہی ہو سکتے ہیں، یعنی خدا پر بھروسہ ایک چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ صابر ہونا، شفیق اور عمدہ ہونا، حلیم اور رحم دل ہونا، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھتے ہوں۔ اوہو، ایسے سائنسی معاشرے میں رہتے ہوئے بسیار خوری اور وزن بڑھانے سے کیسے بچا جائے؟ اس مادہ پرست معاشرے میں رہتے ہوئے
قرض لینے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور جاریت پسند لوگوں میں رہتے ہوئے ان کو مسلسل معاف کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا بہت بڑا چیلنج ہے، مگر یہی خوشی کی بشارت ہے کہ ہم مشکلات کے لیے ہی مسا ہوئے ہیں۔ آپ یہ سب کر سکتے ہیں، آپ گھر جا سکتے ہیں اور آرام کر سکتے ہیں، یا پہلے کی مانند خوش رہ سکتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر بھی میری باتوں کا یقین نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ میرا یقین نہیں کرتے۔ جی، میں نے آپ کے سامنے یہ سب باتیں رکھ دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں اپنے کل سے لطف اندوز ہوں گی، جیسی میں آج شب سے لطف اندوز ہوئی ہوں۔ آج شب ہو سکتا ہے تھوڑا مختلف طریقہ رہے، مگر پھر بھی میں اس دن سے ویسے ہی لطف اندوز ہوں گی جتنی میں آج کے دن لطف اندوز ہوئی ہوں۔ جب آپ پوری زندگی سے لطف اندوز ہونا شروع کرتے ہیں تو پھر صرف یہ خاص مواقع ہی اہم نہیں رہتے جو صرف کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ خدا آپ کی زندگی کے لیے زبردست منصوبہ رکھتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یقین نہ آنے کی حد تک حیران کن، کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ بلا شرط آپ سے پیار کرتا ہے کہ آپ کو اپنے خیمے سے باہر آنے اور لوگوں تک رسائی کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان کو امید دلا سکیں۔ ہم اس تاریک دنیا میں چمکتے نور ہیں۔ جی ہاں، مشکل حالات پیش آ سکتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ایسے حملے ہوں مگر آپ یقین کر چکے ہوں کہ جو آپ کو چاہیے آپ کو مل چکا ہے، تو پھر آپ یہاں سے جا کر تازہ دم ہوں گے اور اپنے اپنے خیمے سے باہر آ چکے ہوں گے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اپنے امید کے خود کو پہن لے، جیسا ڈیو کہتے ہیں کہ اپنے اچھے لگنے والے ہیٹ کو اپنے کندھوں کے پیچھے لٹکا لیجئے تاکہ وہ آپ کی کامیابی دیکھیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں، بلکہ یہ ہیٹ برے لگے۔ آپ اپنے لنگر کو مضبوطی سے تھامے رہیے۔ اور جب شیطان آپ پر حملہ کرے، جس کی کوشش وہ لازماً کرے گا، مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اور جب مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے، مجھے معلوم ہے کہاں جانا ہے۔ آہا ہا 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 ہا، ڈیو نا 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 نا۔ یہی وقت کے شیطان کو چکرا کر رکھ دیا جائے۔ اپنی نجات کی امید کا خود پہن کر اپنے لنگر کو تھامے رہیے اور اس امید کو پہن لیجئے، تو پھر آپ زندگی میں ہمیشہ جیتیں گے۔ آمین۔ کیونکہ امید میں بہت بہت زیادہ طاقت ہے۔ عبرانیوں 6 باب اس کی 19ویں آیت یاد دلاتی ہے کہ خدا پر امید جان کے لنگر کی مانند ہے جو ہمیں محفوظ اور قائم رکھتا ہے۔ اس لیے آپ کے حالات چاہے جتنے بھی حوصلہ شکن ہوں، آپ خدا پر اور آپ کی زندگی کے لیے اس کے عمدہ منصوبے اور درست وقت پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کا مستعد مددگار ہے، وہ آپ کو رہائی دے گا۔ آج ہم آپ کو عمدہ اور اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کی دہرائی کریں اور یقین کر لیں کہ آپ نے صحیح چیز کا چناؤ کیا ہے، کیونکہ آپ کو صرف ایک چیز خدا میں قائم رکھے گی اور وہ ہے کلام۔